السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما وعملا وفهما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ وقال تعالى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها۔ وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا
اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، منہ تو دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، دنیا کا جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے، قرآن مبین دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ حکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، انگل لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہائے دین، ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، اس خطبہ جمعۃ المبارک کی جو مختصر نشست ہے، اس میں احباب کے سامنے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اسی کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی فضیلت، اہمیت اسلام میں مسلمانوں کے نزدیک، اور پھر ہمارے کرنے کے کام، ہماری ذمہ داریاں۔ اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے شرح صدر کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر ہم سب کو سنا کر اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے تو وہاں آ کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں، لیکن آپ کی چاہت یہ تھی، خواہش یہی تھی کہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی اس آرزو کو پورا فرمایا اور قبلے کو تبدیل کر دیا۔ اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ ایسی ہیں روئے زمین میں کہ جس کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ کتنی جگہ ہیں؟ 3 جگہوں کے علاوہ کوئی شخص کسی جگہ کے لیے سفر کرے اور ثواب کی نیت رکھ کے تو ثواب اس کو مل سکتا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، فرمان علی شان ہے۔ آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 المساجد۔ رب کائنات نے 3 جگہوں کو ہمارے لیے سفر کرنا کار ثواب بنا دیا ہے۔
سب سے پہلی جگہ بیت اللہ شریف ہے کہ جو کوئی سفر کرنا چاہتا ہے اور ثواب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بیت اللہ کی طرف سفر کرے۔ اس کے بعد فرمایا اِلَى مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی شریف کی طرف کوئی بھی سفر کرے گا اللہ اس کے سفر کو کار ثواب بنا دے گا۔ تیسرے نمبر پر یہی مسجد ہے جو آج یہودیوں کے شکنجے میں ہے۔ اس مسجد کی طرف جو بھی کوئی سفر کرے گا اللہ اس کے اس سفر کو مبارک بابرکت اور ثواب والا بنا دے گا۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی متبرک بابرکت جگہ نہیں ہے کہ جس کی طرف سفر کیا جائے اور اللہ کی طرف سے ثواب کی امید رکھی جائے۔ کوئی آستانہ، کوئی مزار، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے، اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس طرف اشارہ فرما دیتے۔ آپ نے نہیں فرمایا تو یقیناً وہ جگہ ثواب کی نہیں ہو سکتی کہ جہاں انسان جائے آرزوئیں لے کر، ثواب کی امید لے کر کے جائے کہ میں فلاں طرف سندھ کا سفر کرتا ہوں، ملتان کا سفر کرتا ہوں، لاہور کا کرتا ہوں، قصور کا کرتا ہوں، پشاور اور کراچی کا کرتا ہوں، بغداد کا کرتا ہوں، اجمیر کا کرتا ہوں کہ مجھے ثواب مل جائے گا، تو اللہ کے بندو اس کے اندر ثواب اس کو مل سکتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی مسجد اقصیٰ انہی 3 مساجد میں سے ہے کہ جس کی طرف سفر کیا جائے تو اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ پھر یہی سرزمین ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا ہے۔ آپ کے معراج کا سفر آسمانوں پر جانا اسی مسجد سے شروع ہوا تھا جس کا تذکرہ رب کائنات نے اپنی پاک کلام میں فرمایا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو اللہ اکبر مکہ المکرمہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک لے کر کے گیا ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کا ارد گرد بابرکت ہے، رب کائنات نے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ یہ جو مسجد ہے یہ بابرکت ہے، اور مسجد کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ بھی بابرکت ہے۔ صرف مسجد اقصیٰ بابرکت نہیں ہے بلکہ اس کے جو ساتھ کے علاقے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ جو گھر ہے اللہ نے اس کو جائے امن بنایا ہے، امن والی جگہ ہے، پرسکون جگہ ہے، اور قسم بھی اٹھائی فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ رب کائنات نے 4 قسمیں یہاں پر اٹھائی ہیں، ان میں سے زیتون کی قسم بھی کھائی ہے۔ امام المحدثین اور مفسرین سیدنا امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ زیتون سے مراد بیت المقدس ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ بیت المقدس کی قسم اللہ نے اپنی پاک کلام میں اٹھائی ہے، اور بے شمار اور اکثر انبیاء اسی روح زمین پر اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کی طرف، اور جو نبی دوسری جگہوں پر آئے ہیں ان کو بھی اللہ نے اس جگہ پر ضرور پہنچایا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے سارے انبیاء کو ایک ہی وقت میں اکٹھا بھی فرمایا ہے۔ یہ شرف بیت اللہ کو نہیں ملا، مسجد نبوی شریف کو نہیں ملا،
کسی اور جگہ کو نہیں ملا کہ جہاں پر سارے انبیاء کو اللہ نے اکٹھا فرمایا ہو۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ بیت المقدس ہے، فلسطین کی یہ مسجد اقصی ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امامت بھی کروائی ہے۔ فرمایا کہ مجھے مسجد اقصی لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پر انبیاء نماز ادا کر رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں، فلاں نبی بھی نماز ادا کر رہا ہے، فلاں بھی۔ لیکن جب وقت نماز ہوا، تکبیر کہی گئی، اب سارے انبیاء اسی انتظار میں ہیں، امامت کروں گا تو میں کروں گا۔ آدم بھی یہی سوچ لیے ہوئے ہیں، ابراہیم اور نوح بھی یہی سوچ لیے ہوئے ہیں، اسی طرح اسماعیل بھی، موسیٰ کلیم بھی، عیسیٰ روح اللہ بھی یہی سوچ میں ہے۔ لیکن جبریل امین کی طرف سے حکم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اس بات کے اہل ہیں تو آپ ہیں، یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے تو آپ کو دیا ہے، سارے انبیاء کے امام بھی آپ ہیں، سردار بھی آپ ہیں، سرتاج رسول آپ ہیں، آج جماعت کروانی ہے تو آپ نے کروانی ہے، آپ امام ہیں، یہ سارے انبیاء مقتدی ہیں، آپ مقتدا ہیں، یہ مقتدی ہے، آپ رہنما ہیں اور یہ آپ کی رہنمائی میں آج سجدے اور رکوع کریں گے۔ وہ مسجد کون سی تھی؟ وہ جگہ کون سی تھی؟ میرے عزیز دوستو، وہ مسجد اقصی ہی تھی جہاں پر اللہ نے سارے انبیاء کو اکٹھا کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اسی مسجد سے ہوا ہے، یہی آپ نے اپنے سواری کو باندھا تھا، اور سارے انبیاء اپنی سواریوں کو اسی مسجد کے اندر باندھا کرتے تھے۔ اس مسجد کی اہمیت کوئی کم نہیں ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کو دیکھنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، دنیا سے افضل، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں جو کوئی بندہ اس کے لیے سفر کر کے پہنچتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے کہ اس مسجد کی طرف سفر کیا جائے، اتنی بابرکت مسجد ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا اور 3 دعائیں مانگی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اپنے پیغمبر سلیمان کی ہر دعا کو قبول کیا۔ تیسری دعا یہ تھی، الہ العالمین جو شخص بھی یہاں پر آئے گا، یہاں کر کے نماز ادا کرے گا، میں تجھ سے دعا گو ہوں الہ العالمین، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے پہلی 2 دعاؤں کو بھی قبول کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تیسری کو بھی قبول کر لیا ہے۔ اور تیسری کیا ہے؟ جو یہاں آئے نماز ادا کرے، اللہ اس کے سارے زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کی اہمیت کم ہے۔ فرمایا مسجد نبوی میں اگر تم نماز پڑھتے ہو، یعنی 1000 نماز کا وہاں ثواب ہے، تو یہاں پر صرف 4 نمازوں کے کم ثواب ہے، یعنی ادھر 1000 ہے تو ادھر 996 کا ملتا ہے ایک نماز ادا کرنے کا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا، یہ ایسا فتنہ ہے جس کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز کے ہر تشہد کے اندر فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کس طرح؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔
الہ العالمین میں تیرا محبوب فتنہ دجال سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، تلقین کی ہے، رغبت دلائی ہے کہ فتنہ دجال کائنات کے سارے فتنوں سے بڑا ہے، اس فتنے سے بچ جانا۔ ہر نبی نے تلقین کی ہے، اور وہ دجال 4 جگہوں پر کائنات میں نہیں پہنچے گا، باقی ہر جگہ پر آئے گا، ہر جگہ پر آئے گا، لیکن 4 جگہ ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پہلے نمبر پر مکہ شریف ہے، بیت اللہ کی حدود میں وہ بدبخت داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر میرا شہر مدینہ ہے، اس کے رستوں پر اللہ اپنے فرشتوں کو مقرر کر دے گا، اگر ان کے رستوں میں آئے گا فرشتے آگے سے وار کرے گا، اس بدبخت میں اتنی جرت نہیں ہے کہ داخل ہو سکے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کوہ طور پر نہیں جا سکتا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا مسجد اقصی کے احاطے میں بھی بدبخت داخل نہیں ہو سکتا، اس مسجد کے اندر بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مسجد کی اہمیت کیا ہے، اسلام کی نگاہ میں، ہمارے دین کی نگاہ میں، قرآن و سنت کی نگاہ میں۔ اور پھر فرمایا کہ جتنے آج اس کے ارد گرد یہودی ہیں نا، جو آج سرخیل سربراہ بنے ہوئے ہیں، کفر کے یہ سردار، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سارے قتل کر دیے جائیں گے، یہ بچنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں یقین ہے، ہمیں بھروسہ ہے اس بات پر، جتنی مرضی جدید قسم کی ٹیکنالوجی یہ لے آئیں بدبخت، یہ بچ نہیں سکتے انشاءاللہ۔ کیوں نہیں بچ سکتے؟ حدیث سماعت فرمائیے، رب کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک چن کے ایک یہودی قتل نہ کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ یہودی چھپیں گے، گھبرائیں گے، مرنے کی فکر ستائے گی ان بدبختوں کو۔ کوئی درخت کے پیچھے چھپ رہا ہے، کوئی پتھروں کے پیچھے چھپ رہا ہے، کوئی مضبوط محل بنا کر کے اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا، لیکن وہ چیزیں بھی کہیں گی اے مسلمان آنا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، میرے پیچھے اللہ کا بدبخت دشمن چھپا ہے، آنا اس کی خبر لے، اس کو پکڑیے، زندہ بچنے نہیں پانا چاہیے۔ پہاڑ کہیں گے، درخت کہیں گے کہ میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اس کو پکڑو، اللہ کے بندے، مومن بندے، اس کو پکڑ لے، یہ بچنا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، ماحول بن رہا ہے، یہ بچنے نہیں پائیں گے، یہ جتنا ظلم کر سکتے ہیں کریں۔ آج یہ شکنجہ یہود میں جو بیت المقدس ہے نا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھی، خبریں جو آپ نے پہلے سے دی ہیں، بالکل حالات اسی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ وقت قریب ہے، جو یہ ظلم کی تاریک راتیں چھائی ہوئی ہیں طویل عرصے سے، اور فلسطین کے مسلمان نہتے جو ہیں وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اب یہ طویل رات تاریکی کی، ظلم و ستم کی وہ چھٹنے والی ہے۔ صرف مسلمانوں کو تھوڑا سا صبر اور برداشت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی جو ہے طاقت کے ساتھ جرت مندی کا، غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان آئیں اور میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ نے کئی مقامات فرمایا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم میدان میں کھڑے ہو جاؤ گے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو گے تو
تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور انسان کبھی بھی کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو اللہ کی مدد جس لشکر کی طرف ہوتی ہے وہی لشکر میدان مارتا ہے۔ کو پتہ ہے آپ کے پڑوس میں افغانستان ہے، وہاں طالبان ہے، حکومت بھی تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن امریکہ نے کہا بھائی ایک بندہ دے دو۔ کون ہے پتہ ہے؟ اسامہ بن لادن دے دو، نہیں تو ہم تمہیں پتھر کے زمانے سے بھی پیچھے دھکیل دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے آقا و مولا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن سے پناہ طلب کرے، اس کا حق ہے اس کی حفاظت کرے، اس کو پناہ دے۔ انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے کہا یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، یہ کیسے ہم تجھے دے دیں؟ انہوں نے ہر چیز کو داؤ پر لگایا، حکومت جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، جان جاتی ہے جائے، لیکن ہم اس مسلمان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہاں تو عافیہ بھی دے دی گئی، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ایک اشارہ پہ قربان کر دیے گئے، لیکن وہ اللہ کے مجاہد میدانوں میں ڈٹے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان ہم تمہارے حوالے کر دیں، جو کر سکتے ہو کرو، جو ہو سکتا ہے کر لو۔ انہوں نے کہا اچھا پھر نہ دو، 4 دن کی بات ہے، 20 دن کی بات ہے، ہم تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ لیکن 20 سال گزر گئے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، معافیہ مانگ رہے ہیں، لیکن جان چھوٹ رہی نہیں ہے۔ کہیں قطر کے اندر ان کے ساتھ مذاکرات ہیں، کہیں کسی کو ثالث بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں حفاظت کے ساتھ واپس جانے دیا جائے، ہماری بھول تھی، ہماری غلطی تھی، ہم نے تم سے پنگا لیا ہے۔ تو عزیز دوستو، جب مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں تو 313 تھے، سامنے 1000 تھا، کوئی جو ہے ایسے بہانے نہیں تراشے گئے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ حکمت اپناؤ، مصلحت اپناؤ، نہ کرو جی ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وہ زیادہ ہیں، ابھی ہم نے اپنی طاقت تیار کرنی ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، نہ لڑو نہ لڑو۔ یہ کہا تھا نہیں، فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب پوچھا ہاں جی کیا کرنا چاہیے، وہ لڑنے کو تیار ہو میرے مجاہدوں، نہتے آئے تھے، کوئی تلواریں نہیں تھی، 1 یا 2 گھوڑے، چند اونٹ تھے، اگر کسی کے پاس تلوار ہے بچانے کے لیے ڈال نہیں ہے، ڈال ہے تلوار نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، سامنے جو ہے ایسا لشکر ہے کہ ایک دن کے اندر 10 اونٹ وہ اپنے کھانے کے لیے ذبح کر دیتے تھے۔ لیکن جب پوچھا گیا تو کیا کہا؟ پوچھا گیا تو یہ جواب آیا کہ اللہ کے رسول کوئی ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے تو نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہمیں تو کھانا کھونا دو، کھانا کھائیں گے، مال کھائیں گے، نہیں مال کھائیں گے، مال دو جتنا دے سکتے۔ لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز تھے، یہ آپ کے مجاہد تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، جن کے بارے میں رب کعبہ نے فرمایا تھا اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے معاملات ہوں تو ان سے زیادہ نرم کوئی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، وہ لڑتے رہے ہیں، نہتے تھے، تب بھی اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ غیرت ایمانی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا نا، کہتا ہے اس ایک جملے کے اندر اس نے ساری مسلم قوت کو، طریق کو دہرا دیا ہے۔ کہتا ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ سمندروں کے اندر گھوڑے، کشتیاں نہیں، گھوڑے دوڑا دیے۔ جب قادسیہ کو فتح کرنا تھا، اب دشمنان اسلام نے وہ جو
पुल बने हुए होते थे कश्तियों को जोड़ करके। जब देखा कि इस्लाम का लश्कर आ रहा है, उन्होंने तोड़ दिए पुल। अब साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछते हैं, अब क्या किया जाए भाई, क्या करना चाहिए? सारे लश्कर ने कहा कि जो हमारे सरबराह का हुक्म है, कमांडर इन चीफ का हुक्म है, वही करना है। उन्होंने इशारा किए, घोड़े दौड़ा दें इसके अंदर। फिर सब ने कहा जी। इसीलिए इकबाल ने फिर कहा ना, कहता है बतहा की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, ये तरीक़ है मुसलमानों की। आज अगरचे हम कमज़ोर हो गए हैं तो क्या हुआ, लेकिन ये तरीक़ हम ताबनाक रखते हैं। बतहा की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था कहीं पर से ले रवा हमारा। ए आबो जुए दजला क्या याद है तुझको, तेरे किनारे उतरा था कारवां हमारा। सालारे कारवां था मीरे हिजाज अपना, जिसके दम से है चैन जा हमारा। दुनिया के बुत कदों में पहला वो गर खुदा का, दुनिया के बुत कदों में पहला वो गर खुदा का। हम पासबां उसके, वो पासबां हमारा। तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। जिसके अंदर तौहीद की अमानत है, जो खुदाई यकता पर ईमान रखता है, अल्लाह की कसम है ना वो किसी एटम से डरता है, ना वो किसी टैंक से डरने वाला होता है, ना उसको बंदूक डरा सकती है। आप रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनी बच्चों का जोश भी देखते होंगे, अल्लाह अकबर उनका जज्बा भी देखते होंगे। मैं तो कहता हूँ वो सुरखरू हो चुके हैं, बच्चे कट रहे हैं, औरतें कट रही हैं, जवान कट रहे हैं, बूढ़े कट रहे हैं। किस मकसद के लिए? अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए। वो तो कहते होंगे इलाहुल आलमीन, हमें तुमने नहत्ते खड़े किया अपने घर की हिफाजत के लिए, हमने तो वो हक अदा कर दिया है। ना हम गोली से डरे हैं, ना एटम से डरे हैं, ना सारी दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी से डरने वाले हैं। हम तो खड़े हैं मैदान के अंदर, जो हमसे हो सकता था हमने कर दिया। हमने अपने बच्चे भी कटवा दिए, अपनी औरतों को भी कटवा रहे हैं, अपने जवान भी शहीद कर रहे हैं। अब देखिए ना वो इसराइल, चंद लाख 80 या 70 लाख उनकी आबादी है, तुम्हारे इस लाहौर से भी छोटा मुल्क है। अल्लाह अकबर, लेकिन किस कदर सारी दुनिया उससे डर रही है। पता नहीं क्या हो जाएगा। इर्द गिर्द उसके सारे अरब और इतना पैसा, इतना बरूद, हर चीज़ रखते हैं, लेकिन दिल के अंदर ईमानी जज्बा नहीं, हरारत ईमानी नहीं है। जब ये पैदा होती है, जिनके अंदर है वो आज भी लड़ रहे हैं, ना गोली से डर रहे हैं, ना बंदूक से डर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी, अल्लाह जानता है, छोटे छोटे 2 बच्चे आते हैं, अंदर जो है इसराइली फ़ौज है, आकर के नहत्ते उनको लातों से मारना शुरू करते हैं। 2-3 मारे, लेकिन आगे उनके पास असलहा है, वो असले से उसी लम्हे फैर मारते हैं, वो दोनों वहीं पर ढेर हो जाते हैं, जामे शहादत नोश कर जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, देखिए तो सही ना, उनका जज्बा क्या है, उनके ईमान की हरारत क्या है। नहत्ते हैं तो क्या हुआ, ईमान लड़ा रहा है। बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए, अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए वो कट रहे हैं, और हम मज़े की नींद सो रहे हैं। एटम बम है, पता नहीं कौन सी वो खुशकिस्मत शब रात आनी है कि जिसके ऊपर इसने चलना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तौफीक अता फरमाए हम सब को, हमारे हुक्मरानों को। तो इकबाल ने कहा, तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे,
آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، اور بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، مضبوط ہے تو کس سے توحید سے، اور بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس اور تو مصطفی ہے، تو اسلام کے ماننے والا ہے پھر بھی اتنا ڈرتا ہے، تو بہادر نبی کی امت ہے۔ جو ایک واقعہ ایسا بھی آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں مدینہ پاک میں شور مچ گیا، کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، لشکر جو ہے باہر کو آتا ہے، لوگ اکٹھے ہو کر مدینے کی سرحدوں کی طرف آتے ہیں، لیکن سامنے جب باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اپنی سواری پر سوار ہو کر مدینے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں لوگوں آرام سے سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنے بہادر نبی کی امت جس نے لوگوں کو نہیں جگایا کہ آؤ ہم دیکھ کر کے آئیں کیا ہو رہا ہے، اکیلے نکل گئے ہیں اور کہا کہ انا النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں، اللہ کا جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں سچا ہوں، بہادر نبی ہوں۔ اس بہادر نبی کی یہ امت کا حال ہے کہ ڈر رہے ہیں، کب کپا رہے ہیں۔ اقبال نے ایک اور جگہ پر فرمایا، اقبال نے اپنی شاعری کے اندر لوگوں کو جگایا ہے، ہم بھول چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بخت مسلم سوتے سوتے کو مدت ہو گئی، مسلمان تمہیں سوتے ہوئے مدت ہو گئی ہے، کب جاگے گا بخت مسلم سوتے سوتے ایک مدت ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذاں اٹھ کے دولت بیدار بن، وہ ہو رہی ہے اذان کشمیر میں جو کسی وقت ہماری شارگ ہوا کرتی تھی، اب ہمارے لوگ کہتے ہیں انڈیا کا اپنا مسئلہ ہے، وہ انڈیا کا اپنا مسئلہ بن چکا ہے۔ اتنا ہم نے سوئے ہیں، اتنا سوئے ہیں کہ وہ ایک وقت تھا ہمارا قائد کہہ کر کے گیا تھا بانی پاکستان کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، لیکن ہم سو رہے ہیں۔ کہا کہ ہو رہی ہے وہ اذان فلسطین میں ہو رہی ہے، بوسنیا چچنیا میں ہو چکی، افغانستان میں ہو رہی ہے، شام کے مسلمانوں میں ہو رہی ہے، اللہ اکبر ہو رہی ہے وہ اذان کہ اٹھ دولت بیدار بن، پاؤں مسئلہ دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی، ہاں دے رہے ہیں نا ہندوؤں کے پاؤں، کشمیر کی ہماری بیٹیوں کی پنکھڑیوں جیسی بیٹیاں مسل رہے ہیں، وہ ظالم یہود مسل رہا ہے، عیسائی مسل رہے ہیں۔ اللہ اکبر اقبال تو اس وقت ہی کہہ گیا، وہ کتنا دور اندیش انسان تھا، کہتا ہے پاؤں مسئلہ دے رہے ہیں تیری ایک پنکھڑی، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، وہ خنجر بان جو تیز لگا ہوا ہے سکھا دے ان کو سبق، یہ تمہیں چھیڑتے ہیں۔ وہ محمد ابن قاسم بھی تو آیا تھا نا رحمہ اللہ، ایک عورت مسلمان کا تعاقب کرتے ہوئے بدلہ لینے کے لیے آیا تھا راجہ داہر سے کہ تیری اتنی جرت و بدبخت، تو اسلام کی بیٹی کو ذلیل کرے، اسلام کی بیٹی کو تو رسوا کرے، تیری اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دوں گا، لیکن آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سارا کچھ ہو رہا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہوتی دعائیں قبول؟ اللہ اکبر، اسی زبان سے ہم اللہ سے آرزو کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، اسی بدن کے ساتھ جو ہے ہم نے لڑنا تھا، لیکن یہی بدن جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو۔ ہمارے اوپر جب ایمان کی حرارت رہی نہیں ہے،
سنت رسول سے، دین اسلام سے جب ہم ہٹ چکے ہیں، چوری ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، تو پھر کس طرح وہ غیرت جاگے گی کہ جس نے دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا ہے؟ تو فرمایا اقبال نے، کہتا ہے پاؤں مسئلہ دے رہے ہیں تیری ایک پنکھڑی، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، اسلام کا سپاہی بن، اشداء علی الکفار کی عملی تصویر بن جا، لڑ ان کے خلاف فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وہ یہ جو کافروں کے سردار ہیں یہ تم سے بچنے نہیں چاہیے، اللہ آسمان سے خود بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ان کو رسوا کرے تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ نہیں تو ابابیل ہے اس کے پاس، وہ مچھر بھی ہے اس کے پاس، جو نمرود کے ناک سے دماغ میں بیج کر کے اتنے چھتر بھی پڑوائے اس کو کہ آج شاید دنیا اس کو اکاؤنٹ نہ کر سکے کتنے تھے، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں لڑانا چاہتا ہے۔ تم نے بھی تو اس کی وفا کا دم بھرا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، جہاں تو چلائے گا چلیں گے، جہاں روکے گا رک جائیں گے، تم نے کام کا بہانا ہے۔ یہی آج دعائیں ہیں کہ اللہ ان کی مدد فرما۔ کیسے مدد ہو؟ اللہ اکبر۔ اس لیے عزیز دوستو بھائیو، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو میں بس ان اشعار کو پورا کر کے آپ کے ایمان کو حرارت دینا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے پاؤں مسئلہ دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، چل رہی ہے آندیاں طوفان ایک آنے کو ہے، طوفان انشاءاللہ آنے والا ہے، جب مسلمان جاگیں گے اکٹھے ہو جائیں گے، یہود کو انشاءاللہ موت کی نیند سلا دیں گے، ایک ایک یہودی کو کاٹیں گے انشاءاللہ، ایک ایک بہن کا بدلہ لیا جائے گا۔ اقبال کہتا ہے چل رہی ہے آندیاں طوفان ایک آنے کو ہے، چیختے ہیں ذرہ ذرہ کوہ بن کوہ سار بن، پہاڑوں کی مانند مضبوط بن کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا جب کفار تمہارے مقابلے میں آ جائیں، اللہ اکبر، سامنے سے بھاگنا نہیں، بزدلی نہیں دکھانی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نہتے ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ تمہارے پاس سب سے بڑا ہتھیار فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر ہے، وہ کرتے رہو، بس اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور آزما لو، تم نے بدر میں آزمایا ہے، احد میں آزمایا ہے، احزاب میں، تبوک میں، جنگوں میں آزمایا ہے۔ وہ طارق بن زیاد جو کشتیاں جلا کر کے اکیلا آیا تھا، تھوڑا سا لشکر تھا، لاکھوں کے مقابلے میں اندلس کو فتح کیا۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں نہیں؟ یہ آج طالبان کی مثال پہلے دے چکا ہوں، زندہ و جاوید ہے۔ یہ نہ کہنا کہ پتہ نہیں کس سے کہانے پرانے ہم نے کون سے دیکھے ہیں، تو طالبان کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ کشمیر کے اندر اللہ رب العالمین ان کی بھی مدد فرمائے، جہاں جہاں کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہے ہمارے بھائی، اللہ ان کی مدد فرمائے، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔